ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر اور امریکہ کے درمیان تمام شعبوں میں منفرد تعلقات اور گہرا تعاون قائم ہے۔ حکومت کے رابطہ دفتر نے ابو سمرہ کی گزرگاہ سے قطر سے باہر جانے اور ملک میں داخل ہونے کے اقدامات کا تعین کر دیا ہے، جبکہ سعودی کسٹم نے سلوا کی گزرگاہ پر قطر سے جانے والی متعدد گاڑیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کے استعفے اور ان کی معزولی کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ٹرمپ نے بند دروازوں کے پیچھے سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہرگز مستعفی نہیں ہوں گے۔ سمجھ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان تمام تر شعبوں میں منفرد تعلقات اور گہرا تعاون پایا جاتا ہے۔ ان تعلقات کو ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات سرحدوں کی سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کی ایک یادداشت، اور سن 2021 کے دوران قطر امریکہ اقتصادی اور سرمایہ کاری فورم کے انعقاد کے لیے قائم کیے جانے والے ایک مشترکہ اور جوائنٹ کمیٹی سے متعلقہ میمورنڈم پر دستخطوں نے مزید فروغ دیا ہے، اور اس سے دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان قائم اسٹریٹجک تعاون کے حجم کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ تو قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ، مشترکہ ہم آہنگی اور تمام تر شعبوں میں بہت گہرا تعاون موجود ہے۔ خلیجی صفوں میں اتحاد اور مشترکہ عمل میں اضافے کے لیے قطر نے مستقل موقف اختیار کر رکھے ہیں۔ جرمنی کے لیے قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی نے کہا ہے کہ العلا سمٹ نے خلیجی اختلافات کا صفحہ پلٹ دیا ہے، اور یہ کانفرنس مکمل طور پر قطر کے اس ویژن کے مطابق منعقد ہوئی ہے کہ اختلافات کو ڈائیلاگ اور مذاکرات کی میز پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سربراہ کانفرنس نے مستقبل میں خلیجی اور عربی مشترکہ عمل کے لیے نئے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، اور اس مشترکہ عمل کی بنیاد مفاہمت اور دو طرفہ اعتماد ہوگا۔ العلا کی خلیجی سربراہ کانفرنس کی قراردادوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے قطر اور اس کے برادر ملک سعودی عرب کے درمیان فضائی، بری اور بحری گزرگاہیں کھول دینے کے اقدامات میں قطر کے ساتھ سرحد پر سلوا نامی گزرگاہ پر سعودی کسٹم حکام نے کام شروع کر دیا ہے، اور اس نے قطر سے جانے والی متعدد گاڑیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی بھائیوں نے سعودیہ میں اپنے قطری بھائیوں کا خیر مقدم کیا، اور العلا کی خلیجی سربراہ کانفرنس کے بعد حالات معمول پر آ گئے ہیں۔ دریں اثنا حکومت کے رابطہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ ابو سمرہ کی سرحدی گزرگاہ سے قطر آنے والے تمام افراد کو متعدد احتیاطی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسی طرح یہاں کی کسٹم کی جنرل اتھارٹی نے ابو سمرہ کی گزرگاہ کے ذریعے قطر میں داخل ہونے والے مسافروں کا خیر مقدم شروع کر دیا ہے۔ اس دوران میں قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیر 11 جنوری سے ریاض کے لیے اپنی پروازیں شروع کرنے کا عزم رکھتی ہے، جبکہ جدہ کے لیے قطر ایئر ویز کی پروازیں جمعرات 14 جنوری سے شروع ہو جائیں گی، اور پھر 16 جنوری بروز ہفتہ دمام کے لیے بھی قطر ایئر ویز اپنی پروازیں شروع کر دے گی۔ تو یہ خلیجی صف میں اتحاد کی طرف بتدریج واپسی ہے،
اور یوں علاقے کی اقوام سولیڈیرٹی، ڈیولپمنٹ اور استحکام کی بنیاد پر پھر سے اکٹھی ہو رہی ہیں۔ یہی وہ اصول ہیں جن کو قطر نے ہمیشہ اولین اہمیت دی ہے، اور دوحہ انہی اصولوں پر عمل درآمد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ملک کی کوششوں کے نتیجے میں یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اب اس وقت تک شفا یاب افراد کی تعداد 1,42,453 ہو گئی ہے کہ مزید 139 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، اور کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 185 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی ہے۔ عالمی سطح پر منظر عام پر آنے اعداد اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں 88 ملین سے زیادہ افراد یقینی طور پر اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے وفات پانے والوں کی تعداد اب 2 ملین کے قریب ہو گئی ہے، اور دسمبر سن 2019 کے دوران چین میں اس وائرس کے پہلے کیس کے رجسٹر کیے جانے کے بعد سے اب تک دنیا کے 210 سے زیادہ ملکوں میں اس وائرس کے متاثرین کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ اقتصادی تعاون اور ڈیولپمنٹ کی بین الاقوامی تنظیم نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ کووڈ-19 اینٹی ویکسینز کے منظر عام پر آ جانے کے باوجود بھی سن 2021 کے دوران بندش کے تمام اقدامات اور سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینس کے اقدامات جاری رہیں گے۔ ادھر برطانیہ میں وہاں کی ملکہ الزبتھ دوم اور شہزادہ فلپ نے نووا کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے۔ امریکہ میں کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کے بعد کے واقعات میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ اب امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز کے درمیان ایک یادداشت اور میمورنڈم تقسیم کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن کی جانب سے کیے گئے اعلان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر کس طرح ٹرمپ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ ان کے سابق وکیل نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ صدر اور ان کی فیملی کی خلاف ورزیوں کے بارے میں گواہی دینے کے لیے حکومت کی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی صدر ٹرمپ سے مستعفی ہو جانے کا مطالبہ کر چکی ہیں، اور جہاں تک بات ہے خود صدر ٹرمپ کی، جن کی صدارت کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، تو انہوں نے ٹویٹر پر الزام عائد کر دیا ہے کہ وہ انہیں چپ کرانے کی سازش کر رہا ہے، اور اس نے ڈیموکریٹک پارٹی اور بائیں بازو کے ریڈیکلز کے ساتھ مل کر ان کا پرسنل اکاؤنٹ بند کرا دیا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ سرکاری افسران اپنے اپنے عہدوں سے اب مستعفی ہوتے جا رہے ہیں، اور تازہ ترین استعفیٰ معاون وزیر خارجہ برائے امور بین الاقوامی امن کی طرف سے آیا ہے، اور ٹویٹر اکاؤنٹ سیل ہو جانے کے بعد ٹرمپ اب تنہا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس دوران میں اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جن کی صدارت کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، بند دروازوں کے پیچھے سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہرگز بھی مستعفی نہیں ہوں گے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ صدر کے لہجے میں چیلنج کا رویہ غالب ہے۔ صدر نے اپنے اس ویڈیو کلپ پر افسوس کا بھی اظہار کر دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ 20 جنوری کو بہت آسانی کے ساتھ اقتدار منتقل کر دینے کا عہد کرتے ہیں،
اور اپنے اس ویڈیو میں انہوں نے تشدد کرنے اور امریکی کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کرنے کی بھی مذمت کر دی تھی، جبکہ گزشتہ بدھ کے روز انہوں نے خود ہی اس چڑھائی پر لوگوں کو ابھارا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ کو اب بھی یہ اصرار ہے کہ وہ امریکہ کی سیاست میں ایک فعال طاقت رہیں گے، قطع نظر اس بات کے کہ ان کے کئی مشیر، معاون اور اتحادی اب انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکہ کے سیاسی افق پر ٹرمپ کا وجود مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اسپین میں آنے والے برفانی طوفان کے نتیجے میں وہاں کم از کم 4 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک کا ایک حصہ اور خاص طور پر دارالحکومت میڈرڈ مفلوج اور پیرالائز ہو کر رہ گیا ہے۔ ملک کے وسطی علاقوں میں برف باری کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے اور برفانی طوفان اب تیز ہواؤں کے ساتھ اسپین کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے چوراہے بند ہو گئے ہیں، ریل گاڑیاں رک گئی ہیں اور طیاروں کی پروازیں معطل ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ کا لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ انڈونیشیا کے انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کا ایک مسافر بردار طیارہ دارالحکومت جکارتہ کے ہوائی اڈے سے پرواز کے چند منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس پر سوار سب کے سب افراد انڈونیشیا کے شہری تھے۔ انڈونیشیا کی ٹرانسپورٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ طیارے کا ملبہ اور کچھ انسانی لاشوں کے ٹکڑے ملے ہیں۔ طیارے میں مسافروں کی تعداد 62 بتائی جاتی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان تمام شعبوں میں منفرد تعلقات اور گہرا تعاون قائم ہے۔ حکومت کے رابطہ دفتر نے ابو سمرہ کی گزرگاہ سے قطر سے باہر جانے اور ملک میں داخل ہونے کے اقدامات کا تعین کر دیا ہے، جبکہ سعودی کسٹم نے سلوا کی گزرگاہ پر قطر سے جانے والی متعدد گاڑیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کے استعفے اور ان کی معزولی کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ٹرمپ نے بند دروازوں کے پیچھے سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہرگز بھی مستعفی نہیں ہوں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔